الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وظائف اور صالح اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عمل، آج کا ہمارا وظیفہ وہ ذکر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اس میں ذات اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا بہترین وظیفہ آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ کہلاتا ہے۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے جماعت کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر جماعت کے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ تنہائی میں اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرے قریب ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، ایک بالشت یہ کہلاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب آ جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ تم میں سے جو شخص رات میں عبادت کرنے سے عاجز ہو، دشمن سے جہاد کرنے میں کمزور ہو، اور مال کو خرچ کرنے میں کنجوس ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گھوم کر ذکر کی مجلسوں میں ٹھہرتے ہیں، لہٰذا جب تم جنت کی کیاریاں دیکھو تو ان میں سے کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا، ذکر کی مجالس، صبح و شام اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا مرتبہ جاننا چاہے تو وہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ عز و جل کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل بندے کو اسی مرتبے میں رکھتا ہے جتنی بندے نے اللہ عز و جل کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے معاملات کے اندر گھر چکے ہیں، ہم پریشانیوں کے اندر گھر چکے ہیں، ہم تکلیفات کے اندر گھر چکے ہیں، ہم مصیبتوں کے اندر گھر چکے ہیں، اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہم ذکر اللہ سے دور ہیں، ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے سے دور ہیں، ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم اللہ عز و جل کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگان دین تھے کہ وہ اپنے ہر عمل کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکے رہتے تھے، اپنے اعمال کو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا کرتے تھے، دن رات اللہ عز و جل کی یاد میں رہتے تھے۔ اسی لیے ان کو جب بھی کوئی آزمائش، کوئی بھی پریشانی آتی تھی
تو وہ بآسانی اپنے مسائل کے اندر سے بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ تو اس کا سبب، اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، بہت دور جا چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام مجھ پر کثیر ہو گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسی چیز کا حکم دیجئے جسے میں خود پر لازم کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رہے۔ تو سنا آپ نے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض لے کر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہی ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرو۔ تو آج اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اگر برکت نہیں ہے، ہمارے رزق کے اندر اگر فراوانی نہیں ہے، ہم مال تو کماتے ہیں، ہم کوششیں تو کرتے ہیں اور زیادہ مال بھی ہم کما لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ برکت سے خالی رہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال برکت والا ہو اور ہمیں رزق حلال وسیع مقدار میں ملے اور ہماری پریشانیاں دور ہوں اور ہمارے گھر میں امن و سکون ہو، جی ہاں، ذکر اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کی مجلس آپ اپنے گھر کے اندر سجائیں، آپ نیت کر لیں کہ ہم اپنے گھروں میں ذکر کی مجلسیں سجائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذہن کے اندر جو بھی معاملات ہیں، جو بھی آپ کی ٹینشنز ہیں، آپ کی پریشانی ہیں، وہ بیٹھنے سے حل نہیں ہوں گی جب تک آپ عملی طور پر کوشش نہیں کریں گے۔ آپ اپنے گھروں کو ذکر اللہ سے سجائیں اور دیکھیں کہ سالوں کی بندشیں، سالوں کی رکاوٹیں دنوں کے اندر وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے اللہ عز و جل آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے حصے روزانہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں کہ میرے پڑوسی، کیا آج تجھ پر کسی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کا گزر ہوا؟ فرمایا کہ جب فرشتے ذکر کی مجالس سے اٹھتے ہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب عز و جل، تو خوب جانتا ہے کہ ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری تقدیس بیان کر رہے تھے، تیری عظمت و بزرگی بیان کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے، تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے اور تیری پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل دریافت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، وہ کیا چیز طلب کرتے تھے اور کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب عز و جل، تو خوب جاننے والا ہے، وہ جنت کو طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کی طلب انہیں عطا فرما دی اور جس چیز سے وہ خوف زدہ ہے انہیں امان عطا فرما دی اور اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، تو ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام میرا ذکر کر، میں ان دونوں کے درمیان تجھے کفایت کروں گا۔ آپ نے سماعت فرمایا، اس روایت کے مطابق کہ اگر ہم صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں ان اوقات کے اندر بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ نعمتیں کہ جو ہم چاہتے ہیں، کہ جن کے حصول کے ہم طالب ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں برکت ہو، اگر ہم مال کماتے ہیں اس کے اندر وسعت ہو اور ہمیں رزق حلال کثیر مقدار میں ملے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے اعمال کے اوپر عمل کرتے ہوئے ذکر اللہ کی کثرت کریں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہر وقت جھکے رہیں۔ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم تو کتنا مجبور ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، میں منع کر دیتا ہوں، کیونکہ جو تیرے حق میں بہتر ہے میں اسے چاہتا ہوں، پھر تو میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر سوال کرتا ہے، میں تجھ پر اپنی رحمت اور کرم سے عنایت فرماتا ہوں اور تجھے تیرا سوال عطا فرما دیتا ہوں، پھر تو میری عطا کردہ شے سے میری نافرمانی پر مدد مانگتا ہے تو میں تجھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں، میں تیری کس قدر بہتری چاہتا ہوں اور تو میری کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، قریب ہے کہ تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں۔ اور بعض آسمانی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے بندے تو کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا، حالانکہ میں نے تجھے اپنا رزق کھلایا، تجھ پر احسان کیا، کیا میں نے تجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں فرمایا، کیا میں نے تجھ میں روح نہیں پھونکی، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہوں اور اپنی نافرمانی والوں کے ساتھ کیسے گرفت فرماتا ہوں، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ مصائب میں مجھے یاد کرتا ہے مگر خوشحالی میں بھول جاتا ہے، نفسانی خواہشات نے تیری چشم بصیرت کو اندھا کر دیا ہے، تو کب تک سستی کرے گا، اگر تو نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو میں تجھے امان عطا فرماؤں گا، ایسے گھر کو چھوڑ دے جس کی صفائی حقیقت میں میلی ہے اور اس کی امیدیں جھوٹی ہیں، تو نے میرے قرب کو گھٹیا لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا، حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں، تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، جس سے تو سنے گا اور دیکھے گا۔ ہمیں اللہ عز و جل کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ عز و جل کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کس قدر برائیوں کے اندر پڑ چکے ہیں، اور پھر بھی ہم اعمال کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے، لیکن نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ہم ان پریشانیوں سے نکل نہیں پا رہے، کیونکہ ہم ایک تنگ و تاریک راستے کی طرف نکل چکے ہیں، ہم ہر برائی کو اچھائی سمجھ کر کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں حقیقی طور پر اپنے ہی راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر اس بری شے سے، ہر اس بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفے کا جو طریقہ کار ہے، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، صبح و شام اپنے ذکر اللہ کو 3 مرتبہ، اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ اللہ، اس کو آپ نے 3 تسبیحاں آپ نے اس کی کرنی ہیں، جی ہاں، 100 بار، پھر دوسری تسبیح 200 بار، پھر تیسری تسبیح 300 بار، اور اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہ ذکر کریں گے تو شروع میں آپ کو یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی لگے گی، جب آپ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ تنگ ہو رہے ہیں، اور یہ اگر آپ کی فیلنگز ایسی آ رہی ہیں تو یہ ایک اچھی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو برائیاں ہیں، آپ کے اندر جو بری چیزیں ہیں، وہ آپ کو روکتی ہیں کہ اللہ عز و جل کا ذکر نہ کریں۔ تو جب آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو جب جاری کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر کیسے برکت داخل ہوتی ہے اور کیسے گھر سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوست اب آپ تک لازمی پہنچائیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔